ملائکہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، جنہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، بغیر کسی خطا کے اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور اللہ کے حکم سے وہ مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ میرے اور آپ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہمارا انجام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ہر جان اپنے عمل کی جو اس نے کمایا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ کو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب میں ایمان بالآخرت ہے۔ ہندو بھی آخرت کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے عقیدہ آخرت کے اندر وہ توازن نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے حساب کتاب میں ان کے ساتھ خصوصی نرمی ہوگی اور باقی سارے لوگوں پر بڑی سختی ہوگی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ، یہودیوں کا عقیدہ کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جو ہندو مذہب کے اندر جو عقیدہ آخرت ہے وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں اس میں یہی چیز ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروریات دین ہے۔ ایمان اور یقین رکھنا اللہ کی توحید پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر اور اللہ کی تقدیر پر، کہ اللہ رب العزت اپنے علم اور حکمت کے مطابق کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کر چکا، اور انسانوں کو اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے ان کو ارادہ اور اختیار دے کے۔ اس لیے حساب کتاب خاص طور پر انسانوں کا ہی ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ کسی اور کے پاس اس طرح عقل نہیں ہے جیسی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ایسی فطرت نہیں ہے جیسی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ارادہ اور اختیار کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جس طرح انسان کو دیا ہے، جو چاہے اس کا جی چاہے کرے۔ اس نے صرف یہ بتا دیا کہ اگر یہ کرو گے، اپنی مرضی سے کرو گے تو نتیجہ یہ ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، لیکن اختیار بھی تمہارا اور عمل بھی تمہارا۔ یہ ایمانیات ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں ایمان اور یقین کے ساتھ ضروریات دین کو قبول کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس کے جسم پر، اس کی روح پر اور اس کے سماجی رویوں پر منعقد ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کون سے؟ آج کا موضوع یہی ہے کہ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ ایمان بندے کا ہو تو اس کے جسم و جان پر، اس کی روح پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے، یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے، تو اس ایمان کی برکتیں میں اس کو دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی عطا فرماتا ہوں۔ اب سنیے ذرا یہ آیت مقدسہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں سب کی مدد کرتے ہیں فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور وہ جو گواہی کا دن ہے اس دن بھی، اور اس دنیا کے اندر بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت ان کے لیے اترتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا
اہل ایمان سے ولا تاہنوا ولا تحزنوا، کہ غم مت کرو اور خوف مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں تمہارے لیے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر وہ ایمان تمہارے سماجی رویوں سے جھلکنے والا ہو۔ یہ کس طرح کا ایمان ہوگا کہ بندہ اس ایمان کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو جائے اور اس کے کردار سے ایمان ریفلیکٹ نہ ہو، نظر نہ آئے؟ ایسا ایمان محض ایک دعویٰ ہے، اور دعوے کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس کی دلیل نہ ہو۔ ایمان کی سب سے بڑی دلیل میرا اور آپ کا کردار ہوگا، ہمارے سماجی رویے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے کہ میں لازمی طور پر دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں جو ایمان کی اور یقین کی منزل پر فائز ہیں۔ حضرت اقبال کا یہ شعر بڑا زبردست اور خوبصورت اور بامعنی ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو کارواں تو ہے۔ لیکن لازم کیا ہے کہ ایمان ہمارے کردار سے ریفلیکٹ ہو رہا ہو، ہمارے عمل سے لگے کہ ہم واقعتاً ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسا ایمان اور یقین جو ہے وہ لازمی طور پر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو روحانی تسکین بھی دیتا ہے، امن اور سکون بھی باہم پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے صحیح معنوں میں اطمینان قلب کا ذریعہ بننے والا ہے۔